دشمن ہمارے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلی ضرورت قومی اتحاد کی ہوتی ہے۔ اس وقت نہ ذات اہم ہوتی ہے، نہ سیاسی وابستگی، نہ ذاتی پسند ناپسند، صرف ایک چیز اہم ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان۔ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ عزیز اپنا پیارا وطن پاکستان ہونا چاہیے۔ جنگ کے وقت پوری قوم کو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر جسم کا ایک حصہ زخمی ہو اور دوسرا حصہ اس کا مذاق اڑائے یا اس پر انگلی اٹھائے تو پورے کا پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر قوم کے کچھ لوگ اپنی زبان یا عمل سے نفرت اور بد اعتمادی پھیلائیں تو ہم دشمن کو اندر سے موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ فتح حاصل کر لے۔ بدقسمتی سے ہر جنگ یا بحران میں کچھ اندرونی عناصر ایسے نکل آتے ہیں جو یا تو ذاتی یا سیاسی یا دشمنی کی بنیاد پر یا پھر دشمن کے بہکاوے میں آ کر یا محض مشہوری کی خاطر یا مشہوری کی لالچ میں ایسے بیانات دیتے ہیں جو قوم کے morال کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ فیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت یا فوج ڈرامہ کر رہی ہے، سب کچھ پلانٹڈ ہے۔ ایسے بیانات وہ زہر ہیں جو بظاہر اپنے اندر سچائی کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے قوم کی جڑیں کاٹی جا رہی ہوتی ہیں۔ ان پر خاموش رہنا بھی ایک طرح سے دشمن کی مدد کرنا ہے۔ یاد رکھیں، دشمن ہم پر صرف بندوق سے حملہ نہیں کرتا، دشمن سب سے پہلے قوم کے ذہنوں پر حملہ کرتا ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ عوام اپنی فوج پر شک کریں تاکہ حکومت پر لوگ نفرت کریں۔ حکومت کے ساتھ نفرت جب کریں گے تو پھر ایک مایوسی پھیل جائے گی، اور جب مایوسی پھیلے گی تو پھر اس کے بعد جب قوم خود اپنے دفاعی اداروں پر اعتماد کھو دے گی تو دشمن کو بغیر لڑے ہوئے جیت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے دشمن کی سب سے بڑی کامیابی اندرونی بغاوت اور انتشار پیدا کرنا ہوتی ہے۔ دشمن چاہتے ہیں کہ اندرونی بغاوت پیدا کریں تاکہ کمزور ہو جائیں۔ حب الوطنی صرف پرچم لہرانا یا نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے۔ اصل حب الوطنی یہ ہے کہ مشکل وقت میں اپنی ریاست، اپنی فوج، اپنی قوم، اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے۔ ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ مسلمان کو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کیے بغیر اسے آگے نہ پھیلاؤ۔ سورۃ الحجرۃ آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ بغیر تحقیق الزام تراشی یا منفی پروپیگنڈا کرنا ایمان کے بھی خلاف ہے اور حب الوطنی کے بھی۔ آج کا سب سے خطرناک ہتھیار اطلاعات ہے، وہ اطلاعات جو ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک فیک نیوز یا گمراہ کن ویڈیو لاکھوں لوگوں کے ذہن میں ایسا اثر کرتی ہے کہ ان کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جنگ کے دوران لازم ہے کہ ہر خبر کی تصدیق لازمی کریں، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہ لگائیں اور بغیر ثبوت کے کوئی چیز آگے شیئر نہ کریں۔ اپنی فوج، اپنی ریاست، اپنے اداروں اور اپنی حکومت پر اعتماد رکھیں۔ اگر کوئی افواہ نظر آئے تو اس کا توڑ کریں، خاموش تماشائی نہ بنے، فوراً سے اپنے الفاظ ادا کریں۔ اپنی زبان سے جتنی طاقت رکھتے ہیں اس طاقت کے حساب سے آپ اس میں حصہ ضرور ڈالیں۔ اس وقت پاکستان دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے۔ اگر ہم اندر سے ٹوٹ گئے تو دشمن کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا، لیکن اگر ہم متحد رہیں، زبان سے اور عمل سے دشمن کو جواب دیتے رہیں تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور دشمن ناکام ہو کر رہے گا۔ ہمیں اس وقت ایک قوم بن کر رہنا چاہیے، یک زبان رہنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ سیاسی پارٹیاں اپنے مفاد کی خاطر، اپنے مشہور ہونے کی خاطر کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو ملک کے خلاف جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ فیک ہے، یا حکومت کو امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے، حکومت جواب کیوں نہیں دیتی، فوج حملہ کیوں نہیں کرتی۔ فوج اور حکومت بہتر جانتی ہے کہ انہوں نے کس وقت کیا حملہ کرنا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارا سب سے پہلا اور سب سے آخری کردار بھی یہی ہے
کہ ہم حکومت کے ساتھ ہوں، کسی بھی طرح کی فیک نیوز کو ہم نہ شیئر کریں، جو چیز ہم تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کریں، اگر تو وہ غلط ہے تو اس کو دبائیں، اگر وہ صحیح ہے تو تب جا کے آگے اس کا ہم پھیلائیں، اور اگر وہ صحیح بھی ہے اور ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کو پھر بھی نہ پھیلائیں، اس کو وہاں روکیں۔ ایک قوم ایک آواز بنے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔